اس حوالے سے آپ نے گفتگو کا انتخاب کیا. گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاد کے متعلقہ 550 سے زیادہ آیات طیبات مقدسات. سبحان اللہ. جہاد رب کریم کا ایسا پسندیدہ موضوع ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 صورتیں ایسی ہیں جو مکمل جہاد پر ہیں. سبحان اللہ. اللہ اور جس طرح سورہ ممتحنہ ہے، سورہ محمد ہے، سورہ نصر ہے، سورہ فتح شریف ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ صف ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صورتیں ہیں جو مکمل جہاد کے موضوع پر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ راگ لاپتے ہیں نا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بعض ہمارے مفسرین نے تحقیق کی ہے جن میں حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ آپ بھی شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ امن قرآن پاک میں صرف 3 مرتبہ آیا، پہلے پارے میں، چوتھے پارے میں اور 14ویں پارے میں، جبکہ جہاد کا لفظ 42 مرتبہ اور لفظ قتال، قتل کرو کافروں کو مشرکین کو، یہ 97 مرتبہ استعمال فرمایا. سبحان اللہ. اللہ. اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جہاد ایک ایسا مقدس ترین فریضہ ہے. قرآن پاک ایک مسلمان کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہے، تیاری کا حکم دیتا ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام آیات کا خلاصہ ہے. تیاری کا حکم دیتا ہے، اس کو تیار کر کے میدان جہاد میں کھڑا کرتا ہے، پھر میدان جہاد کے اندر ہونے والی سختیوں کا پہلے ذکر کرتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تیرے پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تجھے اولاد کی طرف صدمہ پہنچ سکتا ہے، جسمانی تکالیف کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ساری تکالیف کو ذکر کرنے کے بعد پھر اسلام کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ تو جہاد کر، تیرے جسم میں سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تیرے گناہ پہلے معاف فرما دے. سبحان اللہ. جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جہاد میں ثابت قدم رہنا ہے. ایک مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ. فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو بندے کے نتنوں تک غبار پہنچتا ہے وہ اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. مطلب مجاہد کو میدان جہاد میں چلتے ہوئے اس پر گرد بات پڑتی ہے، سبحان اس کا بھی کوئی نعمل بدل نہیں ہے. اچھا، پھر جہاد کی فضیلت یہاں تک ہے کہ قرآن نے مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، مجاہد کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول کی قسم کھائی ہے. اللہ. فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پوری سورہ مبارکہ. سوال ہوا یا اللہ نبی کے صحابہ کی قسم، پھر ان کی سواریوں کی قسم، پھر سواریوں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک اور دھول کی قسم. مفسرین فرماتے ہیں جواب یہی آئے گا کہ وہ جو خاک ہے اس کا تعلق گھوڑے کے بدن کے ساتھ ہے، اور گھوڑے کے بدن کا تعلق گھوڑے کی زین کے ساتھ ہے، اور گھوڑے کی زین پر حضرت بلال تشریف فرما ہے. مطلب یہ ہے کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ جہاد سے اور جہاد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اچھا، اب مجاہد میدان جہاد میں ہے، قرآن تسلی دے رہا ہے. اب مجاہد شہید ہو گیا ہے، قرآن پھر کہتا ہے کہ اس کی جسم سے جان بعد میں نکلتی ہے، اللہ کا دیدار پہلے کروایا جاتا ہے، اور شہید کو جنت کے اندر اس کا مقام پہلے دکھا دیا جاتا ہے. اب بندہ شہید ہو گیا، اب قرآن شریف ابھی ساتھ ہے. فرمایا کہ بلا تقولوا لمن یقتل. سبحان اللہ. اب یہ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا. پھر ایک مقام ہے یا اللہ مردہ کہہ تو سکتے ہیں، ہمارے سامنے اس کے جسم سے جان نکل گئی، جسم کٹ گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، جگہ جگہ زخم آ گئے، حکم سخت آ گیا. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا. کہنا تو دور کی بات ہے، تم مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا. حدیث کریمہ ہے نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو بلایا جائے گا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ فرمائے کہ اس کے زخموں کو تازہ کر دیا جائے. یا اللہ یہ کیسا صلہ؟ اس کے زخموں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. وہ جس حالت میں تھا وہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. اللہ فرمائے کہ اس کے خون میں سے کستوری اور عنبر کی خوشبو پیدا کر دی جائے. سبحان اللہ. اس خوشبو سے پورا عالم محشر معطر ہو جائے گا. پھر اللہ فخر سے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ ہے وہ میرا بندہ، اس کو جتنے زخم لگے ہیں اور جتنا خون بہ رہا ہے فقط میری ذات کی خاطر.
میرے اسلام کی سربلندی کے لیے. تو جہاد اتنا پسندیدہ موضوع ہے. ایک مفسر کا قول میں آج پڑھ رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کا موضوع جہاد ہے, 550 آیات ایک معنی رکھتی ہیں جہاد کے موضوع پر, بلکہ کائنات امت مصطفیٰ میں جہاد کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھے. سبحان اللہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز سے, کتنی احسن طریقے سے قبلہ ہمیں جواب دے رہے تھے. تو اگلا سوال بھی بڑا مزیدار سوال ہے کہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کتنی؟ ہاں, اگر یہ دیکھا جائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں حصہ لیا. آپ نے حیات ظاہری میں کل 74 جنگیں لڑی ہیں با اختلاف روایات. بعض مفسرین نے, کتب سیر والوں نے 82 لکھا ہے, بعض نے 72 لکھا ہے. کچھ جنگوں میں سرکار خود تشریف لے گئے جنہیں غزوات کہتے ہیں. کچھ جنگوں میں سرکار نے صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کر بھیجا, انہیں سریہ اور سرایا کہتے ہیں. تو غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد 27 ہے, اور باقی 47 جو سرایا ہیں ان میں سرکار نے صحابہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کو جہاد سے اتنی محبت تھی کہ 10 سالہ آپ کا جو مکی دور ہے ظاہری حیات طیبہ کو, اس میں 74 جنگیں لڑی ہیں, اور 10 کو 365 سے ضرب دیں, 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, 3650 دن بنتے ہیں, ان کو 74 پر تقسیم کریں تو ہر 49 دن بعد ایک جنگ لڑی. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, اور ایک سال میں 7 جنگیں حضور نے لڑی ہیں. بڑی کوشش بسیار کے بعد بھی مفسرین ہاتھ کھڑے کر گئے کہ ہمیں حضور کی تسبیحات کے نام تو حدیث سے نہیں مل سکے, لیکن سرکار کی 9 تلواروں کے نام ملتے ہیں. حضور کے 8 گھوڑے جو آپ نے جنگ کے لیے تیار کر رکھے تھے ان کے نام ملتے ہیں. 3 تلواریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ورثے میں ملی. ایک مرتبہ آپ کے پاس 7 اوقیہ چاندی جمع ہو گئی, تو اس کو سرکار نے اپنے ذاتی استعمال کری اور گھر کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال نہیں فرمایا. حضور نے ایک عزب نامی تلوار خریدی جو بڑی شاندار تھی. یعنی جب آپ کا وقت وصال تھا تو اس وقت بھی سرکار کے سرانے تسبیحات نہیں لٹکی تھی بلکہ 9 تلواریں لٹکی. سبحان یہ آپ کی اللہ, محبت تھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضور لجپاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے کتنی محبت فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ تو جہاد کی بڑی آپ نے اہمیت اور حضور لجپاس سرکار سے ثابت کیا. تو اگر کوئی بندہ جی قبلہ خود جہاد میں نہ جا سکے کسی شرعی عذر کی وجہ سے, اور وہ مجاہد کو سامان جہاد